مسئلے کا حل موجود ہے۔ پھر آپ یہ کہ اپنے اندر شکر گزاری کے عادات کا تو بالکل اپنائیں۔ روزانہ آپ کم از کم 3 چیزیں لکھیں اپنے جنرل پر جن پر کہ آپ شکر گزار ہیں۔ یہ مشق دماغ کو مثبت رخ پر ہے نا، آپ کے ذہن میں وہم ہوتے ہیں تو وہم کا تو دیکھیں علاج صرف یہ ہے کہ آپ ان سوچوں پہ قابو پائیں۔ اس کے علاوہ آپ پازیٹیو سوچ اپنائیں، آپ اپنے منفی جملوں کو جو ہے نا مثبت سے بدلیں۔ ہائی ویورز، ڈیفیٹ ڈیزیزز کی اس سیریز میں، اس سلسلے میں ہمیشہ کی طرح میں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے، تاکہ ہم سب بیماریوں سے بچ سکیں، ان پہ قابو پا سکیں اور ان میں مبتلا ہونے سے بچ سکیں، اور اپنی آپ سب کی زندگیوں میں جو ہے وہ بے شمار صحت مند سالوں کا اضافہ ہو سکے۔ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے بھی شیئر کریں جن کو آپ جانتے ہیں ان سب کو، تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع پہ بات کروں گی جو کہ ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور یہ ہے منفی سوچیں، نیگیٹو تھاٹس۔ انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت یہ دونوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہیں ان کو ہم آنٹ کہتے ہیں، ANT، یعنی آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس۔ یہ منفی سوچیں ہماری خوشیوں کو کم کر دیتی ہے، خود اعتمادی چھین لیتی ہیں اور ہمیں مسلسل ذہنی دباؤ میں بھی رکھتی ہیں، انگزائٹی بھی، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب منفی سوچیں ہیں کیا؟ یہ وہ خیالات ہیں جو بار بار ذہن میں آ کر ہمیں ڈراتے ہیں، مایوس کرتے ہیں یا ناکامی کا احساس دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، ارے نہیں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ہی ہمیشہ برائی ہوتا ہے، بھئی ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے، یا پھر کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا سوچیں گے، آج میں نے یوں کیا، یہ فلاں بات ہو گئی، وہ ہو گئی، تو وہ تو یوں کہہ دیں گی، یا کسی نے آپ کے بارے میں کہا تو اس کا آپ نے بہت زیادہ اثر لے لیا۔ دیکھیں، کسی کے سوچنے سے جو ہے نا، دوسرے کے سوچنے سے آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے اور جس میں کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ جو سوچتا ہے سوچتا رہے۔ اچھا، اب منفی سوچوں کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کی خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی بڑھ سکتی ہے، نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کے رشتوں اور کام پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ پھر صحت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کچھ زیادہ ہی جو ہے نیگیٹو تھاٹس میں مبتلا رہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر یا پھر تھکن کا احساس۔ اب اس سے نجات کے طریقے کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جیسے آپ کے ذہن میں ایک تھاٹ آئی نا، سوچ آئی، آپ اس کو پہچانیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دماغ میں کون سی منفی سوچیں بار بار آ رہی ہیں۔ جب آپ انہیں پہچان لیں گی تو پھر ان پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اسے پہچانیں کہ کون سی آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں۔ پھر اپنی سوچ کو خود چیلنج کریں کہ جب مثال کے طور پہ آپ کا دماغ کہے یار میں ناکام ہو جاؤں گا، یا میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، تو خود سے سوال کریں کہ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ تو زیادہ تر وقت یہ خیالات حقیقت پر نہیں بلکہ صرف آپ کے وہموں پر، خوف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں وہم ہوتے ہیں، تو وہم کا تو دیکھیں علاج صرف یہ ہے کہ آپ ان سوچوں پہ قابو پائیں۔ اس کے علاوہ آپ پازیٹیو سوچ اپنائیں، آپ اپنے منفی جملوں کو جو ہے نا مثبت سے بدلیں، نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو سے بدلیں۔ جیسے نہیں میں نہیں کر سکتی یا کر سکتا، اس کو بدلیں کہ نہیں میں کوشش کروں گا۔ جیسے آپ سوچیں کہ آپ کے سامنے ایک بلیک بورڈ ہے، اس میں بیچ میں آپ نے لکیر کھینچی، یا آپ باقاعدہ جرنلنگ کریں، اس پہ ایسا کریں، ایک طرف نیگیٹو تھاٹ لکھیں اور اس کے آگے پازیٹیو تھاٹ لگیں۔ میرے ساتھ تو برائی ہوگا، میری تو قسمت ہی بری ہے، وہ تو میرے ساتھ زیادہ تر ایسے نہیں، آپ اس کو اس سے بدلیں کہ نہیں میں حالات کو بہتر بنا سکتا ہوں، اس کے میرے پاس حل موجود ہیں۔ دیکھیں، میرا جو اپنا خیال ہے، ذاتی خیال ہے کہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی جان لیوا بیماری میں کوئی مبتلا ہو جائے یا پھر کوئی پیدائشی ڈسیبلٹی ہو۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ پھر آپ یہ کہ اپنے اندر شکر گزاری کے عادات کا تو بالکل اپنائیں۔ روزانہ آپ کم از کم 3 چیزیں لکھیں اپنے جنرل پر جن پر کہ آپ شکر گزار ہیں۔ یہ مشق دماغ کو مثبت رخ پر لاتی ہے۔ آپ ان لوگوں کا خیال کریں جو کتنے بیمار ہیں، جو ہاسپٹل وارڈز میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کتنی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے سوچنے والا دماغ دیا ہے، میرا جسم جو ہے وہ صحیح ہے، میں چل رہی ہوں، پھر رہی ہوں، میں سب کام کر سکتی ہوں، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ مطلب اپنی ہر منفی سوچ کو آپ پازیٹیو سے بدل سکتے ہیں۔
फिर अपने माइंड को आप बिजी रखें ताकि उसमें मनफी सोच आ ही ना पाए। तो जैसे आप वर्जिश कर लें, कोई वॉक पे निकल जाए, म्यूज़िक सुने, कोई पॉडकास्ट, कोई ऐसी मालूमाती वो जैसे कि मेरी ये वीडियो है इसको सुने। उसके अलावा कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई नया हुनर सीख लें। तो ये सब दिमाग को मनफी सोचों से दूर रख लें। अच्छा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाएं, खुश रहें क्योंकि खुश रहने के लिए जो है ना वो सब ज़रूरी नहीं है जो आपने अपने दिमाग में बिठाया। बहुत पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, या ये मेरे साथ जो है मेरे दोस्त बहुत ही अच्छा बर्ताव करेंगे तो मैं खुश। ऐसा नहीं है। आप अपने आप में खुश रखें, अपने माहौल को बेहतर बनाएं। मनफी लोग हों जो आप पहचान जाएं कि कौन जो है वो ज़्यादातर इसी तरह की बातें करते रहते हैं कि अरे ऐसे हालात हैं, ये हैं, तो उनसे और ऐसे माहौल से दूर रहें। और जो मस्बत सोच रखने वाले, हंसी मजाक करने वाले आपके दोस्त हैं और फैमिली में जो आपको हौसला देते हैं, उनके साथ ज़्यादा बातें करें, टाइम गुजारें। इसके अलावा जो है गहरी सांसें लेना और मेडिटेशन करना। आंख बंद करके आप तन्हाई में बैठ जाएं और अच्छे अच्छे सीन अपने जहन में लाएं। इससे भी दिमाग को सुकून होता है और आपके ख्यालात बैलेंस हो जाते हैं। याद रखिए, ये जो मनफी सोचें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है बल्कि ये एक आर्जी रुकावट है। अगर आप इन्हें पहचान कर मस्बत सोचों से बदलेंगे और मस्बत सोचें अपनाएंगे तो आप ज़्यादा पुरएतमाद, खुश और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन पे आप अमल करके अपनी हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से बदलेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि आप, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जर्नलिंग की आदत अपनाएं। जब भी मनफी सोचें ज़्यादा तंग करें, वहम और खदशात, आप डेट और टाइम के साथ वो जर्नल में लिखें। और कुछ दिन बाद जब आप देखेंगी कि जिन बातों के बारे में आप वहम कर रही थी, अंदेशे कर रही थी और सब कुछ नेगेटिव सोच रही थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे ताकि जो लोग भी इसमें गिरफ्तार हैं, और तकरीबन सभी गिरफ्तार हैं, वो इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। इसमें आखिरी और अहम टिप आपको बताती चलूँ कि देखें, सोशल मीडिया है या ये जो न्यूज़ हैं जो टीवी पे और अखबारों में आती रहती हैं, ये ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव खबरों से ही भरी हुई होती है। इन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दें। दुनिया है, ज़िंदगी है, कुदरती आफात भी आती हैं और आजमाइशें भी आती हैं और लोग आपको अपनी अपनी दुख भरी कहानियाँ भी, आपकी दोस्त है, सहेली है कोई, वो अपने मसले मसाइल बताते हैं, उनको अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी ना करें। सोचें ज़िंदगी यही है, कभी ऐसा वक्त आता है फिर अच्छा वक्त भी आता है। तो अच्छी सोच अपनाएं और अच्छे लोगों की जो है सोबत में रहें। तो वही फिर एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चले मिलते हैं मालूमात के सफ़र में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।